السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت سے؟ جی الحمد للہ۔ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارا سیکنڈ پارا سٹارٹ ہو رہا ہے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے۔ تو ہمیں جو بھی نعمت ملے ہمیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں قرآن میں فرماتے ہیں ہوا خیر مما یجمعون، یہ قرآن ان تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے کہ جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ اس کا فائدہ ہمیں روز قیامت نظر آئے گا، لیکن اس کا فائدہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور دنیا میں بھی نظر آتا ہے۔ جس انسان کی زندگی میں عملی طور پہ قرآن ہوتا ہے اس کی زندگی میں اللہ کی خیر اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو اس پارے کا آغاز ہو رہا ہے سیقول السفہاء، سیقول، یہ جو یقول ہے یہ اصل میں قولا یقولو سے ہے۔ قولا اس کا فعل ماضی ہے، اس نے کہا، اور جب زمانہ حال میں کہنا ہو کہ وہ کہتا ہے تو پھر یقولو استعمال کیا جاتا ہے، اور یقولو کے شروع میں اگر سین لگا دیا جائے تو پھر اس کا معنی مستقبل میں چلا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ عنقریب کہیں گے، یہاں یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ کہتا ہے، بلکہ لکھا ہوا ہے عنقریب کہیں گے، تو یہ اس سین کا اثر ہے، سین کا ترجمہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ کون؟ السفہاء، سفہاء کا ترجمہ یہاں پہ کیا گیا ہے نادان اور بے وقوف۔ یہ سفیہن کی جمع ہے، السفہاء جمع مکسر۔ ہم نے دو طرح کی جمع پڑھی، ایک ہوتی ہے سالم جو واو نون لگانے سے بن جاتی ہے، اور ایک مکسر ہوتی ہے جس کا کوئی قاعدہ نہیں ہوتا، کوئی فارمولا نہیں ہوتا، وہ بس ہمیں یاد ہی کرنی پڑتی ہے، جو لاسٹ ٹائم ہم نے پریکٹس بھی کی تھی اس کی جمع مکسر کی۔ تو یہ جمع مکسر ہے۔ کیا کہیں گے؟ من الناسی لوگوں میں سے، ماں کس نے، واللہ پھیر دیا انہیں، ان قبلتہم التی ان کے قبلے سے، یعنی مسلمانوں کو کس نے پھیر دیا ان کے قبلے سے، کانو تھے وہ، علیہا اس پر۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیے، قل کہہ دیجئے، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، المشرق و مشرق، والمغرب اور مغرب، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے، اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اور سب سے پہلے جو قبلے کی تعمیر ہے وہ فرشتوں نے کی، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے، پھر درمیان میں بھی تعمیر ہوتی رہی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ تو جتنے بھی انبیاء ہیں ان کا جو مرکز رہا ہے وہ خانہ کعبہ ہی رہا ہے، وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے ہیں، کیونکہ یہ زمین پر اللہ کا سب سے پہلا گھر تھا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، یہ آیت ہے اس کے بارے میں، اور یہ ہدایت کا مرکز ہے، اللہ کا گھر۔ تو خانہ کعبہ وہ پہلی عمارت ہے جو دنیا میں بنائی گئی، اور یہ انسانوں کے آنے سے پہلے دنیا میں موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اپنا یہ گھر بنوایا تھا۔ پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام جب اس زمین پر آئے انہوں نے بھی اس کی تعمیر کی، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سب اپنی عبادت کے وقت اپنا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہی کی طرف کیا کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو زمانہ تھا جب انہوں نے ہیکل سلیمانی، جس کو بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، جنوں سے تعمیر کروایا تھا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً 1300 سال کے بعد کی بات ہے۔ کتنے سالوں کی بات ہے؟ 1 صدی سے بھی زیادہ۔
1300 سال۔ تو پھر ان کے بعد بنی اسرائیل نے بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنا لیا، اور وہ ان کے قریب بھی تھا۔ تو یوں بنی اسرائیل بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے لگے۔ تو اب جو مکہ والے تھے وہ عبادت کے لیے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے آپ اپنا رخ خانہ کعبہ ہی کی طرف کر کے نماز ادا کرتے تھے، لیکن جب آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے؟ جی بتائیں۔ مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے؟ آواز کٹ رہی تھی آپ کی، پھر سے کوشچن۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے تو آپ کس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے، خانہ کعبہ یا بیت المقدس؟ بیت جی بیت المقدس کی طرف، کیونکہ وہاں پہ مدینہ میں آپ کو وحی کے ذریعے یہ بتایا گیا تھا کہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے یہ یہود نماز ادا کر رہے ہیں آپ بھی اسی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، اور تقریباً 17 ماہ آپ اسی طرح سے کرتے رہے تاکہ یہود کے دلوں کو کچھ نرم کیا جا سکے۔ لیکن پھر جب 17 ماہ گزر گئے تو آپ نے دوبارہ صحابہ کرام یعنی مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے۔ تو اسی لیے پھر یہاں پہ بیوقوفوں سے مراد یہود ہیں، عنقریب کہیں گے بیوقوف۔ جب یہ حکم آ جائے گا اور مسلمان اپنا رخ دوبارہ سے خانہ کعبہ کی طرف کر لیں گے تو جو بیوقوف ہیں یعنی یہود انہیں تمہارے خلاف باتیں کرنے کا موقع مل جائے گا، اور وہ کہیں گے کہ کس نے ان کو ان کے قبلے سے پھیر دیا جس پر یہ تھے، جس کی طرف یہ رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، کہ اب یہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، اصل حکم تو اللہ کا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس طرف منہ کرنے کو کہتا ہے۔ اور مسلمان جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دینے والا۔ آپ مسلمان کا مطلب لکھیے اپنے پاس۔ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دینے والا، اپنی مرضی کو اللہ کے تابع کر دینے والا۔ اور جب کوئی مسلمان ہو جاتا ہے پھر اس کی اپنی مرضی نہیں رہتی، تو اللہ تعالیٰ جدھر بھی منہ کرنے کا کہیں وہ ادھر ہی مڑ جاتا ہے۔ تو مسلمان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جس طرف بھی اس کو رخ کرنے کا حکم ملے، اگر اللہ تعالیٰ کہیں کہ ایک طرف کر کے رخ کر کے نماز پڑھو یعنی بیت المقدس کی طرف تو وہ ادھر رخ کر لے گا، اور اگر کہا جائے کہ اب دوسری طرف کر لو خانہ کعبہ کی طرف تو وہ اس طرف اپنا رخ کر لے گا۔ تو اس کو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کے پیچھے جو اصل مقصد ہوتا ہے ایک مسلمان کے، وہ اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے، اور جس کام سے جس چیز سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں وہ اس کو اختیار کر لیتا ہے۔ اور جب کوئی انسان اس کام کو اختیار کر لیتا ہے جس میں اللہ کی رضا ہو، اللہ کی خوشی ہو، وہ اپنے دل میں ایک بہت ہی پیس کی کیفیت اور سکون کی کیفیت اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ تو بظاہر دین پر چلنا مشکل ہے، لیکن جب کوئی انسان اس پہ چلنا شروع کر دیتا ہے نا تو بظاہر مشکلات کے باوجود، بظاہر مخالفت کے باوجود وہ اپنے دل میں سکون محسوس کرتا ہے، اس کے اندر اطمینان آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے دین پہ چلنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جی کیا فائدہ ہے اس کا؟
اللہ جی۔ جہاں مرضی مطلب ہمیں کہیں گے ہم وہاں پر کریں گے۔ دین پہ چلنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک سکون آنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے ہی سیدھی راستے پہ چلاتے ہیں یا سیدھا راستہ دکھاتے ہیں جو اس پہ چلنا چاہتا ہے، جو اس راستے پہ چلنا چاہتا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ اسی لیے آگے کہا جا رہا ہے یہدی من یشاء، وہ ہدایت دیتا ہے جس سے وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ تو اصل کام ہے کہ اللہ کے آگے انسان جھک جائے، نہ کہ بہت سو کے آگے، بہت سے لوگوں کے سامنے۔ یہ بتائیں کہ ایک اللہ کے سامنے جھکنا زیادہ آسان ہے یا بہت سے لوگوں کے سامنے؟ ایک اللہ کے سامنے۔ ایک اللہ کے سامنے جھکنا آسان ہے۔ نہیں تو اگر ہم لوگوں کے سامنے جھکیں گے نا تو کوئی بندہ کسی ایک کام پہ خوش ہو رہا ہوگا اور اگلا بندہ اس سے بالکل اپوزٹ کام پہ خوش ہو رہا ہوگا، تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ ہم نے کون سی ڈائریکشن اختیار کرنی ہے۔ یعنی ایک انسان ہمارے ویسٹ کی طرف رخ اختیار کرنے پہ خوش ہو رہا ہوگا اور دوسرا نارتھ کی طرف، اور تیسرا جو ہے وہ ایسٹ کی طرف، تو کیا پھر ہم اسی طرح سے گھومتے رہیں گے؟ تو ایک اللہ کو راضی کرنا، ایک اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا آسان ہے، اور وہ سیدھا راستہ اس کو دکھاتا ہے جو اللہ کا بننا چاہتا ہے، اور جو اللہ کا بننا نہیں چاہتا پھر اس کو اللہ تعالیٰ بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اس قبلے کی تبدیلی کا جو اصل مقصد تھا یا حکم تھا وہ بھی یہی تھا کہ کون اللہ والا ہے، کون اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرتا ہے، اور کون جو ہے وہ منافق ہے۔ تو صحابہ کرام چونکہ مکہ سے اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، انہوں نے دین کے راستے میں جو بھی رکاوٹ بنی اس کو قربان کر دیا، گھر بار چھوڑ دیا، مال و اسباب چھوڑ دیے، اگر ان کے بیوی بچے مسلمان نہیں ہوئے تو ان کو بھی چھوڑ دیا انہوں نے اللہ کی خاطر۔ تو ان کے لیے ایک رخ بدلنے میں پھر کیا مشکل تھی؟ کوئی مشکل نہیں تھی۔ تو جیسے ہی پھر قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا انہوں نے فوراً اس پہ عمل کیا۔ لیکن یہود چونکہ ان کے دل میں دنیا کی محبت بہت زیادہ تھی، وہ دنیا کے ہی طلبگار تھے، اپنی ہی خواہشات پہ چلنا چاہتے تھے، تو وہ پھر جب قبلہ تبدیل ہوا طرح طرح کی باتیں بنانے لگے کہ یہ کیا بات ہے، یہ کیسا دین ہے؟ کبھی کہا جاتا ہے ایک طرف منہ کر لو، اور کبھی کہا جاتا ہے کہ دوسری طرف منہ کر لو۔ تو دراصل یہ قبلے کی تبدیلی ایک امتحان تھا کہ کون سچا اسلام لے کر آیا ہے اور کون ہے جو صرف دنیا ہی کے فائدے چاہتا ہے۔ یہ آیت آپ کو کلیئر ہے؟ جی۔ چلو الحمد للہ۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جعلناکم، یہ جعل یجعل سے ہے، اور یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، یعنی جب کلام کرنے والے زیادہ ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں اسی طرح بنایا ہم نے۔ یہ جو نون کھڑی زبر نہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہم، اور کم ضمیر یہ جو لگی ہوئی ہے جمع مذکر حاضر کی، اس کا مطلب ہوتا ہے تمہیں۔ اسی طرح بنایا ہم نے تمہیں امتن وسطا، ایک امت درمیانی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں درمیانی امت بنایا۔ امتن وسطا کے آگے آپ لکھ لیں بہترین امت، بہترین امت بھی اس سے مراد ہے۔ چونکہ امت مسلمہ ایک بہترین امت کے طور پہ سامنے آنے والی تھی، اور جو اہل کتاب ہیں ان کی کتابوں میں یہ پیشن گوئی موجود تھی کہ جو آخری نبی ہوگا اس کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہوگا۔ اچھا، یہ جو یہود باتیں بنا رہے تھے کہ یہ قبلہ اچانک سے کیوں تبدیل ہو گیا، ان کی اپنی کتابوں میں یہ اس چیز کی صداقت موجود تھی کہ جو آخری نبی ہوگا اس کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ وقت اب آ گیا ہے کہ جب بنی اسرائیل سے امامت لے کے امت مسلمہ کو دی جا رہی ہے،
اب یہ فریضہ جو پہلے بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا وہی فریضہ امت مسلمہ کو دیا گیا ہے۔ پچھلے پارے میں ہم نے بنی اسرائیل پہ نازل ہونے والے اللہ کے جتنے بھی انعامات تھے ان کا ذکر پڑا، اور پھر ساتھ میں ان کی جو نافرمانیاں تھیں ان کا ذکر پڑا۔ تو جب انہوں نے نعمتوں کی قدر نہیں کی تو اب ان سے نعمت لے کے امت محمدیہ کو دی جا رہی ہے، اور امت محمدیہ کا جو قبلہ تھا اس کو بھی ایک مرکز کی اہمیت دی جا رہی ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ ایک تو آپ امت وسط کے نیچے یہ مطلب لکھ لیں بہترین امت، پھر اس کا ایک مطلب ہے درمیانی، پھر آ، آپ لکھ لیں معتدل، اعتدال پسند، اعتدال پسند۔ اور ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین کاموں میں سے وہ ہے جو اعتدال والا ہو، اعتدال والا ہو، سب سے بہترین کاموں میں سے وہ ہے جو اعتدال والا ہو۔ تو آپ مختلف کاموں میں دیکھ لیں کہ جیسے عمر میں دیکھیں، بچپن اور بڑھاپے کے بیچ میں جو جوانی کی عمر ہوتی ہے وہ کیا ہے، سب سے بہترین ٹائم ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جی کیونکہ انسان کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں یا صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ جوانی میں ساری نکھر کے سامنے آ جاتی ہیں۔ بچپن میں بھی کوالٹیز بہت زیادہ نہیں ہوتی، وہ بھی ڈیولپ کر رہی ہوتی ہیں، اور بڑھاپے میں کیا ہے کہ وہ کوالٹیز ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو جو جوانی کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ پیک کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے ہر لحاظ سے، جسمانی طور پہ بھی، ذہنی طور پہ بھی، اور صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی۔ اسی طرح صبح اور شام کے درمیان میں آپ دیکھ لیں کون سا وقت ہوتا ہے صبح اور شام کے درمیان میں؟ دوپہر دوپہر کا وقت ہوتا ہے، اور دوپہر کا وقت بھی پورے دن کا پیک کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اسی وقت میں ہم سب سے زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی اسکول ہے، کوئی کالج ہے، کوئی اپنی یونیورسٹی ہے، کوئی اپنے کام پر ہے، سورج بھی اس وقت سب سے پیک پہ ہوتا ہے اپنی چمک دمک کے لحاظ سے، یعنی کام کا وقت ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم عمل کے لحاظ سے دیکھیں تو ایک طریقہ ہے بخل کا، یعنی بہت زیادہ کنجوس ہو جانا، اور ایک ہے فضول خرچی کا۔ تو ان دونوں کے بیچ میں جو ہے وہ اعتدال کا راستہ ہوتا ہے کہ نہ بہت بخل سے کام لیا جائے کہ انسان اپنا ہاتھ بالکل ہی بند کر لے، اور نہ ایسا فضول خرچ ہو جائے کہ کچھ بھی اپنے پاس نہ رکھے، بلکہ درمیان میں رہتے ہوئے عمل کرنا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل میں ہمیں اعتدال سے کام لینے کا حکم دیا ہے، ہم اعتدال سے کام لیں، اور وہ اعتدال ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے پتہ چلے گا۔ تو اسی لیے مسلمانوں کو امت وسط کہا ہے کہ مسلمانوں کو جتنے بھی احکامات دیے گئے ہیں عمل کے لحاظ سے وہ سب اعتدال پر مبنی ہے، ایزیلی ان کو کیا جا سکتا ہے۔ اور جو یہود اور نصارہ تھے وہ اپنے دین میں بہت ایکسٹریم پہ تھے، ہمارا دین ہمیں ایکسٹریم سے بچاتا ہے، اور انسان ایکسٹریم پہ تب پہنچتا ہے جب وہ اللہ کے احکامات کو پیچھے ہٹا کے اپنی خواہشات پہ چلنا شروع کر دے۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں، یہود جو تھے جب عورت حائضہ ہوتی تھی، یعنی جب اس کو پیریڈز آتے تھے، اس سے بالکل الگ ہو جاتے تھے، اسے ایک الگ جگہ پہ، ایک الگ کمرے میں یا ایک الگ گھر میں کر دیتے تھے، اور نہ اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھاتے تھے، بالکل الگ کر دیتے تھے۔ تو یہ ایک ایکسٹریم رویہ ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ ہمیں اس ایکسٹریم رویے سے نکالتا ہے کہ ایسی سچویشن میں یا ایسی حالت میں عورت جو ہے وہ بظاہر میں سارے کام کر سکتی ہے، وہ پاک ہوتی ہے، اس کا، اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا پاک ہوتا ہے،
اس کے کپڑے پاک ہوتے ہیں، اور امت وسط جو ہے وہ بہترین کب بنے گی؟ جب وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے گی، جن ذمہ داریوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ آیت کا اگلا حصہ ہے لِتَکُونُوا، تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء گواہ، علی الناسی، لوگوں پر، تاکہ تم تمام انسانوں پر گواہ ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں، علیکم شہیدا۔ اس کے آم، دو معنی کیے جاتے ہیں کہ جو امت وسط ہے وہ اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان ایک وسیلہ بن جائے، کہ جو کام پہلے پیغمبر کیا کرتے تھے اب وہ کام یہ امت کرے، لوگوں کو اللہ سے جوڑنا اور کفر اور شرک کی گمراہی اور اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی میں لانا۔ تو اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں لِتَکُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ ہم نے تمہیں اب یہ اعزاز اس لیے بخشا ہے کہ تم انسانوں کی ہدایت کا کام کرو، اور رسول روز قیامت تم پہ گواہی دیں، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ آپ اس کا معنی لکھ لیں اپنے پاس، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم انسانوں کی ہدایت کا کام کرو، لوگوں کو اللہ سے جوڑو، کفر اور شرک کی گمراہی اور اندھیرے سے نکال کر انہیں اسلام کی روشنی میں لے آؤ۔ یہ آپ نے رائٹ کر لیا ہے؟ ایک سیکنڈ۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اس کی ایکسپلینیشن میں آپ نے یہ رائٹ کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے لوگوں کو اللہ سے جوڑنا، کفر کے، شرک کے، گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی میں لانا، یا انسانوں کی ہدایت کا کام کرنا۔ اور جو آیت کا اگلا حصہ ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ ہو جائے رسول تم پر گواہ۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ بھی آپ لکھ لیں، کہ جو رسول ہیں وہ روز قیامت گواہی دیں گے کہ یہ جو امت وسط ہے اس نے جو کام اس کو دیا گیا تھا، جو ذمہ داری اس کو دی گئی تھی، اس نے وہ پوری کر دی، لوگوں کی ہدایت کا کام جو اس کو دیا گیا تھا اس نے اسے پورا کیا ہے۔ اور روز قیامت ایک تو رسول بھی یہ گواہی دیں گے، اور روز قیامت جو دوسری قومیں آئیں گی وہ بھی یہ گواہی دیں گی۔ یا اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روز قیامت دوسری قومیں جو ہیں وہ اپنے پیغمبروں کے خلاف گواہی دیں گی، ان کو جھٹلا دیں گی کہ انہوں نے ہم تک پیغام نہیں پہنچایا تھا، تو امت وسط جو ہے وہ ان قوموں کے خلاف گواہی دے گی، اور یہ کہے گی کہ پچھلے پیغمبروں نے اپنا جو پیغام ہے حق کا، دین کا، وہ پہنچا دیا تھا، کیونکہ یہ ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ پچھلے جتنے بھی انبیاء تھے انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ یہ شہداء علی الناس اور وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کا آپ کو سمجھ میں آیا ہے دونوں کا؟ جی، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ لوگوں کو اللہ سے ڈرائیں گے، اسلام کی ہاں جی، کفار کے اندھیرے سے نکال کے اسلام کی روشنی میں ڈالیں گے، ہوں، ان کی ہدایت کریں گے۔ بالکل بالکل۔ اور وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ قیامت کے دن یہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے اپنا فریضہ پورا کیا ہے۔ اللہ، ایک بہت لمبی حدیث ہمیں ملتی ہے، اس میں یہ سارا منظر کھینچا گیا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے نا وہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، کیونکہ وہ بالکل شروع کے پیغمبروں میں سے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ اب دیکھیں یہ ان سے سوال کیا جا رہا ہے
کتنا بڑا سوال ہے جو ان کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے جی ہاں۔ پھر ان کی امت سے بھی پوچھا جائے گا، وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہ تھا۔ تو جن کو جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے نا، ان کی یہ عادت وہاں روزے قیامت بھی اسی طرح سے ہوگی، وہ وہاں اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بول دیں گے۔ لیکن اللہ کے سامنے وہاں کوئی جھوٹ بول نہیں سکے گا، کیونکہ وہاں پہ نا ہمارے اعضاء بھی بولیں گے، جیسے ہاتھ بھی بولیں گے، پاؤں بھی بولیں گے، اور اعضاء جو ہیں وہ انسان کے یا حق میں یا اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اگر ہاتھوں سے اللہ کی نافرمانی کے کام کیے تھے، اگر پاؤں سے اللہ کی نافرمانی کے راستے پہ چلے تھے، تو یہ اعضاء جو ہیں ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ اللہ یہ انسان جھوٹ بول رہا ہے، تو اس کا جھوٹ کھل کے سامنے آ جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہیں، اسی حدیث میں پتہ چلتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام سے کہیں گے کہ کیا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت گواہ ہے۔ پھر اس امت کے لوگ گواہی دیں گے کہ یقیناً نوح علیہ السلام نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا۔ اور ہمیں یہ کیسے پتہ چلا ہے؟ ہمیں یہ قرآن سے پتہ چلا۔ آگے جب انبیاء کے واقعات آئیں گے نا، تو اس میں انبیاء اپنی قوموں کو یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم نے اللہ کے دین کا کام پہنچا دیا ہے تمہارے اوپر، اور ام، پیغمبر جو ہیں اپنی امت پر گواہ بنیں گے۔ جی، پھر آگے ہے آیت کا جو اگلا حصہ ہے، وما جعلنا، اور نہیں بنایا ہم نے۔ اب یہاں پہ بھی جعلنا استعمال ہوا ہے، جیسے پیچھے تھا جعلناکم، بنایا ہم نے تمہیں، یہ جہاں میں نے ہائی لائٹ کیا جعلناکم، وہاں صرف یہاں صرف جعلنا ہے، اور وہاں ساتھ کم ضمیر بھی لگی ہوئی تھی، اسی لیے وہاں ترجمے میں تمہیں بھی آ رہا تھا، بنایا ہم نے تمہیں، اور یہاں ہے بنایا ہم نے۔ اور نہیں بنایا ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں بنایا ہم نے القبلہ تلتی، اس قبلے کو، وہ جو کنتا تھے آپ علیہا، جس پر، اللہ مگر لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، من یتبع الرسول، کون پیروی کرتا ہے رسول کی، ممن، اس سے جو ینقلبو، پلٹ جاتا ہے، علی عقبیہ، اپنی دونوں ایڑیوں پر، تاکہ اللہ تعالیٰ اس قبلے کی تبدیلی سے جان لیں کہ کون مکہ میں اسلام کے لیے ہجرت کر کے آیا ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کو تیار ہے، اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں پہ واپس پھر جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول کی بات نہ ماننا دراصل اسلام سے پھرنا ہے۔ یہ مم معین کلیب و علا کی بئی میں اس کی وضاحت آ جاتی ہے کہ رسول کی بات نہ ماننا دراصل اسلام سے پھرنا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کا امتحان تھا کہ کون دل سے مسلمان ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ہر حکم کو کھلے دل سے پیروی کرنے والے ہیں، اور کون ہے کہ جو الٹے پھر جاتے ہیں۔ تو جب سچا ایمان کسی انسان کے دل میں آ جاتا ہے نا، تو دل کا حال پھر کیا ہوتا ہے کہ جدھر اللہ کا حکم ہوتا ہے ادھر ہی مڑتا چلا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے مقناطیس جو ہے اس کی سوئی دیکھی ہوگی کہ آپ اس کو جدھر بھی لے جائیں وہ ادھر ہی گھوم جاتی ہے۔ نارتھ کی طرف اگر جو مقناطیس ہے اس کو آپ نارتھ کی طرف کریں تو اس کی جو نڈل ہے وہ بھی اسی طرف ہو جاتی ہے، یعنی ٹارگٹ کی طرف اپنا منہ کر لیتی ہے۔
تو جو بندہ مومن ہے اس کے دل میں جب ایمان سما جاتا ہے، اللہ کی ذات کی محبت آ جاتی ہے، تو وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، وہ گھر میں ہو یا گھر سے باہر ہو، ملک میں ہو یا ملک سے باہر ہو، اس کے لیے اللہ کا حکم ماننا کچھ مشکل نہیں ہوتا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر یہاں پہ اسلامی ماحول ہے، اسلامی ملک ہے، تو یہاں پہ تو وہ اسلام پہ عمل کریں گے، لیکن اگر وہ باہر کے ملک چلے جائیں تو پھر وہ وہاں کے مطابق بن جاتے ہیں، وہاں کے ماحول کے مطابق ادھر کا ہی فیشن اڈاپٹ کر لیتے ہیں، ادھر کا ہی لباس اڈاپٹ کر لیتے ہیں، حجاب کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ہمیں جو ہے وہ غیر مسلموں کی تقلید یعنی ان کو فالو کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ ہم ان کے لباس کو فالو کریں، ان کے رہن سہن کو فالو کریں، تو ایسا ہم نے نہیں کرنا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن کانت، اور بلا شبہ تھی یہ بات، لَکَبِیرَةً یقیناً بڑی بھاری، اللہ مگر الذین ان پر نہیں، جنہیں ہد اللہ ہدایت دی اللہ نے، کہ بے شک یہ جو بات ہے یہ اس انسان کے لیے اس پہ عمل کرنا مشکل نہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے، جس کے دل میں اللہ نے اپنی محبت ڈال دی ہے، جس کے دل میں ایمان کی روشنی پیدا ہو گئی ہے، اس کے لیے تو یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو ایک ہی کام ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے وہ بہت مشکل ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ اب نماز پہ ہی دیکھ لیں، کچھ لوگ جتنی بھی ان کی مصروفیت ہو، وہ کیا ہے، اپنی اس مصروفیت کو چھوڑ کے فوراً نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، ان کو ذرا بھی دیر نہیں لگتی ہے اٹھنے میں، جیسے ہی حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز انہیں آتی ہے، انہیں سارے کام چھوڑ دیتے ہیں، وہ جہاں بھی بیٹھے ہوں، گھر میں بیٹھے ہوں، کسی دعوت میں ہوں، کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں، فوراً نماز کی طرف جاتے ہیں، اتنی ان کے لیے آسان ہوتی ہے۔ اور کچھ نماز قضا ہونے کا وقت ہو جاتا ہے، وہ اٹھ ہی نہیں پاتے اس کے لیے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نیکی کی بھی ایک توفیق ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے اس کے لیے نیک کام کرنا آسان ہوتا ہے، اور جو ہدایت پہ نہیں چلنا چاہتا اس کے لیے نیکی کا کام بھاری ہو جاتا ہے، بہت وزنی ہو جاتا ہے۔ جیسے کچھ لوگوں کی کیپیسٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ بھاری سے بھاری چیز اٹھا لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی، وہ نہیں اٹھا پاتے، تو ایسے ہی نیکی کا کام ہے، کچھ لوگوں کے لیے نیکی کا کام بہت آسان ہوتا ہے، تو یہ ہماری انسپائریشن پہ ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کے لیے میڈیکل کی فیلڈ بہت آسان ہوتی ہے کیونکہ ان کا شوق ہوتا ہے، ان کو وہ جتنی بھی محنت کرنی پڑے، ساری رات جاگنا پڑے، پڑھنا پڑے، وہ خوشی سے کرتے ہیں کیونکہ اندر اس کا شوق ہوتا ہے نا، اور طلب ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ نہیں محنت کر پاتے، پہلے سٹیپ پہ ہی وڈرا کر لیتے ہیں، خود کو نکال لیتے ہیں یا راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے، آپ اپنے پاس لکھ لیں، اطاعت کا تعلق جو ہے نا وہ ہدایت کے ساتھ ہے، جتنی جتنی کسی کو ہدایت ملی ہوئی ہوگی اتنی اتنی وہ اللہ کی اطاعت کرے گا۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہے، ہدایت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ جی، جی ہدایت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ ہدایت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ جی سمجھ آ گئی ہے۔ اچھا، ہدایت کا تعلق جو ہے نا وہ اطاعت کے ساتھ ہے۔ جتنی کسی کو ہدایت ملی ہوتی ہے وہ اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور نہیں ہے اللہ کہ وہ ضائع کر دے تمہارا ایمان۔ اب یہاں پہ ایک بات آپ سمجھ لیں کہ ایسا کیوں کہا جا رہا ہے، کیونکہ لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کبھی ایک قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں، کبھی دوسرے قبلے کی طرف کرتے ہیں۔ پھر ساتھ یہ بات بھی پھیلانی شروع کر دی کہ جن لوگوں نے پہلے دوسرے قبلے کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی تھیں، یعنی خانہ کعبہ
کی طرف منہ کرنے سے پہلے بیت المقدس کی طرف، اور اسی حالت میں فوت ہو گئے تو ان کی تو نمازیں ضائع ہو گئیں، کیونکہ اصل کا قبلہ تو یہی ہے۔ اور بعض صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال بھی کیا کہ کیا ان کی نمازیں ضائع ہو گئی ہیں؟ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھلا تمہارا ایمان کیوں ضائع کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کسی کے ایمان کو بھی ضائع نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ ایمانکم سے مراد نماز ہے کہ اللہ نے تمہاری وہ نمازیں ضائع نہیں کی، جس نے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی اس کو اس کا اجر مل گیا ہے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے، آپ لکھ لیں اپنے پاس، نماز کا ضائع کرنا ایمان کو ضائع کرنا ہے، ایمان کا نقصان ہے۔ نماز کا ضائع کرنا ایمان کا نقصان ہے۔ جی کیا لکھا ہے آپ نے؟ نماز کا ضائع کرنا ایمان کا نقصان۔ بالکل۔ تو اگر کوئی نماز کے وقت میں سویا رہے یا اس کو اپنے کاموں سے ہی فرصت نہ ملے، وہ نماز کی پکار پہ اٹھے ہی نہ، نماز کی چھٹی کر دے، تو یہ بہت بڑا نقصان ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اور ہم اس کے بعد یہ کہیں کہ پھر کیا ہوا، بہت سے لوگ نہیں پڑھتے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ وہ کسی کے بھی ایمان کو ضائع کر دیں۔ تو جب تک انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو وہ بھلے کسی بھی طرف اس نے اپنا رخ کیا ہوا ہو، اور اس سے فرق نہیں پڑتا، اور نہ ہی اس سے اس کا عمل ضائع ہوتا ہے۔ جیسے آپ پہلی شریعت میں دیکھیں کہ کیا حکم تھا، سجدہ تعظیمی۔ سجدہ تعظیمی جو ہے وہ سجدہ تعظیمی یہ تھا کہ تعظیم کے لیے کسی کو سجدہ کیا جا سکتا تھا، یہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا۔ ایک منٹ ویٹ کیجیے گا۔ جی سجدہ تعظیمی جو ہے وہ پچھلی جو شریعت تھیں ان میں جائز تھا۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے لوگ جو ہیں وہ جھکے تھے، ہمیں پتہ چلتا ہے ایک حدیث سے، یعنی اپنے آپ کو جھکا دینا، اس کی اجازت تھی، لیکن ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی آپ دیکھیں سجدہ کروایا گیا تھا فرشتوں سے، لیکن آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس وقت اللہ کا حکم تھا تو یہ جائز تھا، اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شرک کا ہر دروازہ بند کر دیا ہے ہمارے لیے، تو اسی لیے اس سجدہ تعظیمی سے بھی روک دیا گیا ہے۔ تو اصل میں عبادت جو ہے وہ کس چیز کا نام ہے کہ وہ کام کیے جائیں جو اللہ کو پسند ہو، اور جو اطاعت کا لفظ ہے نا وہ آ، اس کے اندر ہمیں توئیں واو اور عین اس کا روٹ نظر آتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے خوشی سے کوئی کام کرنا۔ تو جو اطاعت ہوتی ہے نا وہ خوشی سے اللہ کی بات ماننا ہوتی ہے، نہ کہ مجبوری سے، مصیبت سے، شور مچا کے، رو دھو کے۔
इससे नेक्स्ट आयत भी कर लें 144। जी। आयत नंबर 144 है, कद नरा, तहकीक हम देखते हैं। ये नरा में ये जो शुरू में नून लगा हुआ है, इसका मतलब होता है हम। तकल्लुबा, इसका मतलब होता है बार बार फिरना। वजह का, आपका चेहरा। वज, चेहरे को कहा जाता है। इस समाई, आसमान की तरफ। तो इसका मतलब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरह से इंतज़ार कर रहे थे किबले की तब्दीली का, क्योंकि आपको पता था कि दोबारा से जो किबला है वो बैतुल मक़दस से खाना काबा हो जाएगा, और आपकी अपनी चाहत भी यही थी। इसलिए आप इंतज़ार कर रहे थे कि अल्लाह का हुक्म कब आएगा। बार बार अपने चेहरे को आसमान की तरफ उठा के देखते थे। तो अल्लाह फरमा रहे हैं फला नुवल्लियन्ना का। अब इसमें सुबहान अल्लाह, एक कलिमा है और उर्दू में कितनी लंबी उसकी लाइन बनी है। फा का मतलब होता है पस, लाम ज़बर ला का मतलब है अलबत्ता, नुवल्लियन्ना, ये जो नून के ऊपर तजदीद है, नुवल्लियन्ना, इसका मतलब होता है ज़रूर, यानी जब किसी बात पर जोर दिया जाए। और ये जो नून पेश नू है लाम के बाद, इसका मतलब होता है हम ज़रूर फेर देंगे। और आखिर में जो काफ ज़बर का ज़मीर लगी हुई है, जो हम जज़ाकल्लाह में भी बोलते हैं, इसका मतलब होता है आपको। बस अलबत्ता हम ज़रूर फेर देंगे आपको, किबलतन, उस किबले की तरफ, तरज़ाहा, आप राज़ी हो जाएंगे जिससे। तो ये शुरू में जो अलामत मज़ारे ता लगी हुई है, इसका मतलब होता है आप। अगर यहाँ पे या लगा होता तो मतलब होता वो, और अगर अलिफ लगा होता, अर्ज़ाहा, तो फिर इसका तर्जुमा होता मैं राज़ी हो जाऊं। और अगर नून लगा होता तो फिर हम तर्जुमा करते हम। तो ये जो हा ज़मीर लगी हुई है, इसका इशारा इस किबले की तरफ जा रहा है। किबला चूंकि अलामती मुन्नस है, इसीलिए जो ज़मीर लाई गई है वो भी मुन्नस लाई गई है। आप राज़ी हो जाएं जिससे। तो ये जो हुक्म है, कहा जाता है ये रजब या शबान के महीने में नाजिल हुआ था। ज़ोहर का वक्त था और आप लोगों को नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए। 2 रकतें आप पढ़ा चुके थे, तीसरी रकत में वही के जरिए ये बात नाजिल हो गई। उसी वक्त आपने और आपके पीछे सारे सहाबा कराम ने अपना रुख फेर दिया। मदीना में जो बैतुल मक़दस है वो शमाल की तरफ था, और मक्का जो है वो जुनूब की तरफ था। तो मुसलमान बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन पे मुंह करके नमाज पढ़े थे। तो जब हुक्म आया तो नमाज ही की हालत में बगैर शोर मचाए दूसरी तरफ रुख कर लिया, क्योंकि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी डायरेक्शन चेंज की, तो सहाबा कराम ने भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली बगैर नमाज तोड़े। ये होती है असल अतात। इसीलिए जो सहाबा कराम है वो कामयाब हो गए थे, और थोड़े ही अरसे में उन्होंने बहुत कुछ कर लिया था। हम हर बात में जो है ना वो एक्सक्यूजेज लाना शुरू कर देते हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता, वैसा तो नहीं हो सकता, ये तो बहुत मुश्किल है, ये क्यों हम करें, वो क्यों करें, कैसे करें। सहाबा कराम ऐसे नहीं करते थे, उनकी जिंदगियों में ये अल्फाज नहीं थे। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आके इशारा किया, और उस नमाज में औरतें भी शामिल थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आगे खड़े हुए थे, पीछे मर्द थे और पीछे औरतें। तो उसी तरह से आप नमाज ही की हालत में घूम कर सबसे आगे आ गए, और फिर उसके पीछे जो है वो अ, मर्द हजरात, और फिर उसके पीछे औरतें हजरात। किसी एक ने भी नमाज नहीं तोड़ी। तो इससे ये भी पता चलता है कि नमाज में मजबूरी के तहत थोड़ा सा अगर हमें चलना पड़े किसी मजबूरी से, तो हम यानी कुछ कदम आगे या पीछे कर सकते हैं। उन्होंने पूरे डिसिप्लिन के साथ अल्लाह के इस हुक्म को फॉलो किया। हमें भी अपनी अमली ज़िंदगी में ये डिसिप्लिन देखना चाहिए। तो जो दीन है वो इंसान को वेल मैनर्ड बना देता है। सहाबा कराम की जो सफ़े हैं वो भी बड़ी डिसिप्लिन्ड होती थी, लेकिन आज हमारी लाइंस और हमारी जो सफ़े हैं वो उस तरह की नहीं होती। इसीलिए हम बाकी कौमों से बहुत पीछे रह गए हैं। जो बाकी कौमें हैं
انہوں نے جو ترقی کر لی ہے وہ اسی وجہ سے کی ہے کہ وہ بہت آرگنائزڈ ہے، وہ بہت، جو ترقی یافتہ قومیں ہیں ان کی ہر چیز جو ہے وہ بڑی پرفیکٹ ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ جو اوت الکتابہ، دیے گئے کتاب، لیعلمون، البتہ وہ جانتے ہیں، انہو، بے شک وہ، الحق، حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ تو انہو میں جو ہو حالت پیش ہو ہے، اس کا مطلب ہے قبلے کی تبدیلی، قبلے کی تبدیلی حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ تو ان کو پہلے سے ہی پتہ تھا کہ جو خانہ کعبہ ہے، قبلہ ہے، وہ حق ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت انداز ہے، ساتھ ساتھ ہی حکم دیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ پریشانی دور کی جا رہی ہے تاکہ مسلمان جو ہیں وہ پوری طرح سے فوکسڈ ہو کے عمل کر سکیں۔ یہ قرآن کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہود اعتراض کر رہے ہیں غم نہ کرو، یہ تمہارا قبلہ ہے ادھر رخ کر لو، نہیں، بلکہ یہود کے اعتراض کے جواب میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے سے جواب دیا۔ تو یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری یا ویکنس ہے کہ بسا اوقات اسے حق پتہ چل جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ نہیں مانتا۔ کیوں؟ خوف کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہاں پہ بھی لوگوں کا خوف دور کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کو چھوڑو، ان سب کو تو پتہ تھا کہ ایسا ہونا ہے، ان کے اعتراض کی پرواہ نہ کرو بلکہ اللہ کی پرواہ کرو۔ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے کہ وہ جو عمل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ہی ان کو دیکھ لے گا۔ کیا ہمارے ساتھ بھی اس طرح ہوتا ہے کہ ہم بہت سے کام لوگوں کے ڈر کی وجہ سے اڈاپٹ نہیں کرتے جبکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ صحیح ہیں؟ جی، بتائیں۔ جی ہوتا ہے۔ ہم، خاص طور پہ وہ کام جن کو بہت کم ہمارے معاشرے میں فالو کیا جا رہا ہوتا ہے، جیسے لڑکیوں کا حجاب کرنا، جس پہ لوگ باتیں بنائیں۔ اب تو ویسے الحمدللہ بہت ٹائم چینج ہو گیا ہے، لیکن اب بھی بہت سے جو لوگ ہیں وہ اس کو نہیں اچھا سمجھتے یا باتیں بناتے ہیں، تو بہت سی لڑکیاں اسی ڈر سے اس کو اڈاپٹ نہیں کر پاتی۔ تو ایک جو بندہ مومن ہوتا ہے اس کے دل میں سب سے زیادہ جو ڈر ہوتا ہے، سب سے زیادہ خوف ہوتا ہے، اور جو سب سے زیادہ اس کو راضی کرنے کی فکر ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ وہ لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا، لوگ جو بھی کہتے رہیں، اگر ایک کام میں اللہ کی خوشی ہے، اللہ کی رضا ہے، تو لوگ چاہے ناراض بھی ہو جائیں اس کام کو ہم نے کرنا ہے، کیونکہ ہم اس دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اگر ہم انسانوں کو راضی کرنے میں لگ جائیں گے، ان کی پسند کے مطابق بننا شروع کر دیں گے، تو وہ تو ہمیں کسی حال پہ نہیں رہنے دیں گے۔ آج وہ کہیں گے کہ ایسی بن جاؤ، کل وہ بالکل اس سے کوئی اپوزٹ کام بتا دیں گے، ویسی بن جاؤ، اور پھر ہو سکتا ہے کہ تیسرے دن پھر وہی پہلے والی حالت ہمیں بتا رہے ہوں کہ وہی پہلے جیسی ہی تم ٹھیک تھی۔ تو اس طرح تو ہم کسی حالت پہ نہیں رہیں گے۔ وہ انسان، اس کا دل مطمئن رہتا ہے جو اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے، وہ بہت مطمئن ہو جاتا ہے۔ وہ ایک سمپل سے ڈریس میں بھی، سمپل سے گیٹ اپ میں بھی، سمپل سے حجاب میں بھی بہت سکون اور اطمینان محسوس کرتا ہے، کیونکہ اس کو لوگوں کی پرواہ نہیں ہوتی، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے، اللہ کو راضی کرنے میں، خوش کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق دیں کہ ہم بھی اسی طرح سے بنے، انشاءاللہ۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ حفاظت کی دعائیں ہم نے شروع کی تھیں۔
یہ لاسٹ دعا ہم نے پڑھی تھی، انتہائی مہلک بیماریوں سے اے اللہ مجھے بچائیے گا۔ اور آج کل جس طرح بیماریاں بہت کامن ہو رہی ہیں، اس دعا کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس کو مانگیں کہ اے اللہ، اللہم انی اعوذ بک من البرص۔ اس دور میں برصی اور جنون بہت بڑی بڑی بیماریاں تھیں۔ آج کل ہم دیکھیں کون کون سی بڑی بیماری ہیں، جیسے کینسر بہت بڑی بیماری ہے، جان لیوا ہے۔ تو یہی دعا مانگ کے وسیع لس کام میں ساری ہی آ جاتی ہیں کہ جتنی بھی مہلک بیماریاں ہیں وہ چاہے جس بھی دور سے تعلق رکھتی ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ۔ اے اللہ میں دنیا کی تنگی اور روز قیامت کی تنگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو وہ تنگی جو ہے نا، وہ ظاہر میں بھی ہو سکتی ہے، مالی لحاظ سے تنگی ہو، اور وہ تنگی اندر بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگوں کے دل میں بہت تنگی ہوتی ہے، اور وہ تنگی جو ہے نا وہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب کوئی اللہ کے راستے سے منہ موڑتا ہے تو اس کے دل میں ایک عجیب سا اندھیرا اور تنگی اور گھٹن آ جاتی ہے۔ اسی سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ آپ یہ دعا پڑھیں۔ اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة. شاباش۔ پھر اگلی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من قول لا یسمع۔ پڑھیں۔ اللهم إني أعوذ بك من قول لا يسمع وعمل وعمل لا یرفع لا يرفع وقلب لا یخشع وقلب لا يخشع وعلم لا ینفع۔ وعلم لا ينفع۔ اے اللہ میں نہ سنے جانے والی بات، نہ بلند ہونے والے عمل، خشوع سے خالی دل اور غیر نافع عمل علم سے تیری بنا میں آتی ہوں۔ نہ سنے جانے والی بات سے مراد ہے کہ جس انسان کی دعا قبول نہ کی جائے، اس کیفیت سے۔ نہ بلند ہونے والے عمل یعنی کسی انسان کا عمل قبول نہ ہو۔ اب اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی نیت درست نہ ہو، وہ ریاکاری کی نیت سے نماز پڑھتا ہو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، باقی عمل بھی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہو، اللہ کو راضی نہ کرتا ہو، تو ایسا عمل بھی بلند نہیں ہوتا۔ یا وہ قرآن اور سنت کے مطابق نہ ہو، کوئی بدعت والا عمل ہو جو خود سے بنا لیا ہو لوگوں نے، معاشرے کا ایک ٹرینڈ ہو اور وہ اسی کو فالو کرتا ہو۔ خشوع سے خالی دل، خشوع کہتے ہیں عاجزی کو، یہ ایک عاجزی کی کیفیت ہوتی ہے، اس سے بھی پناہ مانگی جا رہی ہے۔ اور غیر نافع علم سے، غیر نافع علم وہ ہوتا ہے جو علم فائدہ نہ دے، جس سے کوئی بھی فائدہ حاصل نہ ہو رہا ہو، ان تمام چیزوں سے پناہ مانگی گئی۔ چونکہ ہم حفاظت کی دعائیں پڑھیں تو حفاظت کی دعاؤں میں ہر چیز سے متعلق حفاظت ہمیں چاہیے نا، ہمیں اپنے اخلاق میں بھی، اعمال میں بھی بری چیزوں سے حفاظت چاہیے، بیماریوں میں بھی حفاظت چاہیے، پھر تنگی میں بھی چاہیے، پھر عمل کے لحاظ سے اور علم کے لحاظ سے بھی جو رکاوٹیں ہیں یا ہرڈلز ہیں ان کو ہم ہٹا رہے ہیں اس دنیا میں ہی۔ کہیں ایسا نہ ہو، دیکھیں کتنے بڑے خسارے کی بات ہے کہ کوئی انسان آخرت میں جائے اور پھر اس کو پتہ چلے کہ اس کا تو کوئی عمل بلند ہی نہیں ہوا تھا، یعنی اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوا، نہ کوئی اس کی نماز قبول ہوئی، نہ کوئی اور عمل قبول ہوا۔ تو اس لیے ہم دنیا میں ہی یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ تو جب ہم دعا مانگتے ہیں نا تو ہمیں ریزن سمجھ میں آ جاتی ہے اس کے پیچھے، کہ یہ جو عمل ہے میرا، اس کے پیچھے میری نیت درست نہیں ہے، یا یہ والا جو میرا عمل ہے اس میں سنت کے مطابق نہیں ہے یہ، پھر ہم اس دنیا میں ہی اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ یہ چوتھا کلمہ جو ہے اس کی تو بہت زیادہ فضیلت ہے، جو ایک دن میں 100 دفعہ پڑھتا ہے وہ شیطانی شر سے محفوظ رہتا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ ایک دن میں ہمیں 100 دفعہ پڑھنا چاہیے چلتے پھرتے۔ چوتھا کلمہ تو آپ کو یاد ہے، باقی حفاظت کی دعائیں اگر نہ بھی یاد ہوں تو جب کلمہ یاد آئے تو اس کو پڑھ لیں۔ یہ جو الفاظ ہیں اللہ کی توحید کے، ان کی بہت ایک گہری تاثیر ہے۔ جی آج کے لیے بس اتنا ہی، کچھ پوچھنا ہے تو آپ نے پوچھ لیں، پھر ہم اس کو اینڈ کریں۔ نیکسٹ ویک سے ہماری 4 PM، نیکسٹ کلاسز جو ہیں اس ویک کی 4 PM ہی ہوں گی انشاءاللہ۔
جی جی 4 PM۔ چلیں، بارک اللہ فیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔